الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے سلسلے میں ایک چیز کو ذہن نشین کریں کہ اگر کسی بھی ناپاک پانی کو ہم نے اگر پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے بالٹی کو اگر ناپاکی آ گئی بالٹی کے اندر اور یا پانی کے ٹینک کے اندر ناپاکی کا عنصر آ گیا تو ہم نے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ بہت ضروری اور اہم معلومات ہیں، اس کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ کبھی بھی زندگی کے اندر ایسے چیز کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے لیے کوئی تردد نہ ہو سکے۔ اچھا، پانی کا ایسا ہے کہ جیسے بالٹی کے اندر کسی بے وضو نے جیسے ہی اس کو ہاتھ اس میں ڈالا تو وہ سارا پانی جو ہے وہ ناپاکی میں آ گیا۔ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس بالٹی کو بھری ہوئی ہے بالٹی یا تھوڑا سا کم ہے اس میں پانی، تو آپ نلکے کو کھولیں گے، نلکے میں جیسے ہی پانی گرتا چلا جائے گا تو وہ جو ہی اوور فلو ہوگی بالٹی اور پانی اس کا نیچے گرنے لگے گا، جو ہی نیچے گرنے لگے گا تو یہ اس پانی کی ماہیت چینج ہو جائے گی، یہ جاری پانی میں آ جائے گا۔ وہ پہلے جو ہاتھ لگا تھا وہ ٹھہرا ہوا پانی تھا، اس لیے سارا ناپاک ہو گیا۔ اب وہ جیسے ہی پانی جاری ہونے لگا تو وہ اس کی ناپاکی کو ختم کر دے گا، تو وہ پانی اب پاک ہو جائے گا۔ وضو بھی کریں یا نہائیں، غسل کریں، جیسا بھی استعمال کریں وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بچے نے اس میں پیشاب کر دیا تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ پانی کو اگر آپ نے کھولا ہے نلکے کو تو پانی اوور فلو ہوا، جیسے ہی جاری ہونے لگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو رنگ آ رہا ہے اس بدبو کا، نجاست کا، وہ ختم ہو گیا ہے، اور چھونگیں اگر اس کی بدبو نہیں ہے تو وہ پاک ہو گیا۔ اب وہ پانی آپ مکمل طور پر پاکی کی حالت میں پاکی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، نماز کے لیے، وضو کے لیے یا غسل کے لیے یا کسی بھی اور چیز کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ پانی کا حکم جو ہے وہ پاکی میں آ گیا۔ اسی طرح واٹر ٹینک کا یاد رکھیں کہ اگر جیسے 225 اسکوائر فٹ کا سائز ہے ٹینک کا، اس سے اگر اتنا ہے تو اور اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے یا آپ نے جاتے ہوئے دیکھ لی اس میں کوئی چوہا گیا اور مر گیا، یا اگر بلی گئی اور مر گئی تو وہ پانی نجاست میں حکم نجاست کے اندر نہیں آتا، اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اس کے اندر پانی کے اندر سے بدبو نہ آنے لگ جائے یا اس پانی کا رنگ نہ تبدیل ہو جائے۔ جیسے نجاست کی بدبو آ رہی ہے اور آپ کو پانی کا کلر بھی تبدیل ہو گیا ہے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اس پانی کو آپ نے پاک کرنا ہے۔ وہ بھی طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا، اگر جو ہی 225 اسکوائر فٹ سے کم کا ٹینک ہے تو اس میں اگر آپ نے چوہا جاتا ہوا دیکھ لیا یا کوئی بلی جا کر اندر مرتے ہوئے دیکھ لی تو وہ پانی مکمل پاک ہو جائے گا جب تک کہ اس کو پاک نہ کر لیں۔ اچھا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہی کیفیت ہوگی کہ باہر اگر آپ نے بورنگ کا پانی آ رہا ہے، طریقہ کار یہی ہوتا ہے نارملی گھروں میں کہ بورنگ سے پانی آتا ہے، مین ٹینک میں گرتا ہے، وہاں سے آپ نے اٹھا کر اوپر والے ٹینک میں لے جاتے ہیں جو چھت پر ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ نے نلکوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو پاکی کا طریقہ یہی ہے کہ پانی جو بورنگ والی موٹر ہے وہ آپ چلائیں گے ساتھ ایک ہی وقت میں، اور ساتھ ہی اوپر والی موٹر بھی چلا دیں گے اور گھر کا کوئی بھی ایک نلکا کھول لیں گے۔ اب وہ چلو میں پانی لے کے آپ دیکھیں اس کا کلر صاف ہو گیا ہے اور بدبو نہیں آ رہی تو وہ پانی پاک ہو گیا۔ تو جو ہی بدبو اور اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، پانی کی طرح ہو جائے تو وہ پاکی ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے، یہ ایک جو سیکوینس ہے بورنگ سے ٹینک، ٹینک سے اوپر والے ٹینک، اور سیم ٹائم میں ہی دوسرا جو نلکا آپ نے کھولا ہے وہ ایک ہی وقت میں یہ سارا عمل ہونا چاہیے تاکہ جاری پانی کا حکم اس پر لاگو ہو جائے۔ تو جو ہی وہ بدبو ختم ہوگی، صاف ہوگی۔ اچھا، جو 225 اسکوائر فٹ سے کم کا ٹینک ہے اس میں تو فوری طور پہ نجاست دونوں صورتوں میں جو بھی بلی ہے چوہا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، نکال کے پھینک دیں اور اس کے بعد پھر اس کو پاکی کا کریں، تو اس طرح وہ پانی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نجاست اس کے اندر سے بدبو آنا ختم ہو جائے، اس کا رنگ تبدیل ہونے سے جو ہے تبدیل ہو جائے تو وہ جاری پانی کی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس انداز سے اگر یہ صورتیں آ جاتی ہیں تو وہ پانی پاک ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے بہتری کے اسباب پیدا فرمائے، تاکہ ہم اچھے سے اپنے عبادات کو کر سکیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو سکیں، اور اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔